السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو پردیسی بوائز. ہاں جی، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ آئی ہوپ سب خیر خیریت سے ہیں. وہ جو پچھلے دنوں میں یا پچھلے ہفتوں میں جو کام ہوا ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. جہانگیر بھائی آپ سنائیں. السلام علیکم عادل. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ الحمد للہ سے ٹھیک ہے. الحمد للہ، اللہ کا کرم. نہیں ایکچولی ہمارے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے نا اتنے عرصہ میں اتنا کچھ ہو گیا، ویڈیو نہیں بنائی. تو اس کا مین ریزن بھی یہ تھا کہ کوئی انفارمیشن اتنی سالڈ نہیں تھی نا، کیونکہ ہم وہ انڈین اور پاکستانی میڈیا کی طرح نا چیزیں اس طرح نہیں پیش کرنا چاہ رہے، ہوائی فائرنگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ جس سے نا ایک کیوس پیدا ہو. آلریڈی مس انفارمیشن اتنی زیادہ ہے. عادل میں آج دیکھ رہا تھا کہ انڈیا ٹاپ 1 میں آتا ہے مس انفارمیشن میں، اور پاکستان بھی چوتھے پانچویں میں، لیکن بیٹر دین انڈیا یو کین سے دیٹ نا. نہیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور یہ نئی بات نہیں ہے. ریگارڈنگ اسکیمس، ریگارڈنگ فیک انفارمیشن، فیک نیوز، انڈیا کافی سالوں سے ٹاپ پر ہے. سو دیٹس ایون ادھر کی میڈیا نے یہ کور کیا ہے جب یہ انڈیا پاکستان کا یہ جو کانفلکٹ ہوا ہے کہ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا فیک نیوز اور اے آئی کے تھرو، بہت اے آئی جنریٹڈ فیک کتنے ڈیپ فیک وائسز انہوں نے لگا کے چیزیں یوز کی ہیں. بالکل. سو ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آج ہم نا جو اتھینٹک اور جو انٹرنیشنل میڈیا اور جو ٹاپ کے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اس چیز کو کور کیا ہے، ہم اس کو ان سورسز کو لے کے چلیں گے، نہ کہ جو انڈیا اور پاکستان کے میڈیا نے. نہیں، کیونکہ لوگ شاید ہم پہ یہ الزام لگانے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ پاکستان والی سائڈ سے، تو شاید ہم اس کا فیور کریں گے. نہیں، ہم ان بائس ہو کہ ہم اس کو ویری کریٹیکل طریقے سے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوا تھا، کس لیے ہوا تھا، اور اس ابھی کیا ہو رہا ہے. اس کو ہم پورا کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے جو جتنا ہم سے پاسبل ہوگا انشاءاللہ. بالکل. سو عادل بھائی، سچویشن ہم نے آلریڈی ایک ویڈیو بنائی ہے جو ہوا تھا پہلگام میں، یہ جو واقعہ. تو آپ نے کبھی اس کو دیکھنا تو آپ ہمارے ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں نا کہ یہ کنفلکٹ جو پہلگام کی جو ٹیررسٹ اٹیک جس کو پوری دنیا نے کنڈیم کیا ہے، ایون کہ پاکستان نے، ہر کوئی دنیا کا کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جس نے نہیں کنڈیم کیا، لیکن اس میں کسی نے پاکستان کا نام نہیں لیا بے شک سوائے انڈیا نے. انڈین میڈیا نے اٹیک ہونے کے ساتھ ہی ایک نیریٹو بنانا سٹارٹ کر لیا تھا ویری فرسٹ 10 منٹس کے بعد کہ یہ پاکستان نے کیا وداؤٹ اینی پروف. عادل ایگزیکٹلی آپ ایک کنٹری پہ کر رہے ہیں. دیکھو عادل، بغیر کسی باعث کے نا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی وہ ان ٹیررسٹ کو پکڑتے، مارتے اور وہ بولتے کہ پاکستان ہمارے نے ہمیں ٹریننگ دیا، ہمارے پیچھے. تو وی آر دا فرسٹ پیپل، ہم پہلے لوگ ہوتے کہ ہم پاکستان پہ تنقید کرتے کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے. بے شک، کیونکہ وہ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. وہ ایک ٹورسٹ تھے اور گھومنے کے لیے گئے تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا. ٹیررزم ہم کبھی بھی نہیں سپورٹ کریں گے، کبھی بھی نہیں. وہ جو مرضی ہو، پاکستان کر رہا ہے، وہ سعودیہ کر رہا ہے، ایون کہ جو امریکہ کر رہا ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں ہے. دیکھو اب لوگ مجھے بولیں کہ شاید میں پاکستان سے، دیکھو میں کشمیر سے ہوں. عادل، یہ چیزیں میری دیکھی، ہمارے لوگ مرے ہیں نا، چاہے انڈین سائڈ کے کشمیر مرے والی سائڈ میں مرے ہوں یا ادھر پاکستان والی سائڈ پہ، یہ کشمیری لوگ مرے ہیں بیچ میں نا. یہ ویری سیڈ ہے کہ دونوں سائڈ پہ مسلمس ہیں. گولی کسی کو نہیں دیکھتی آ کے نا کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ ہندو کا گھر ہے نا. ہم آئیں گے اس پہ بھی، کتنے لوگ مرے ہیں اس کو بھی. عادل، یہ اتنا بڑا ایک نیریٹو بنا نا، 10-15 دن میں انہوں نے ایک بڑا اسٹرانگ نیریٹو اپنے میڈیا میں بنایا. کہتے ہیں نا، اپنی انہوں نے ریسیپی بنائی، میڈیا ہاؤسز میں بنایا کہ اسی کو پھر پکایا اور اسی پہ انہوں نے عمل بھی کیا. مجھے تو حیرت اس چیز سے ہوئی کہ ایون کہ گورنمنٹ نے بھی نا میڈیا کا نیریٹو بھی اپروچ کیا کہ یہی ٹھیک ہے. اب ان کی کیا سورسز ہیں واللہ عالم، مجھے بھی نہیں، کسی کو پتہ ہے تو ہمیں بھی بتا دیں کہ کیا سورسز، کون سے سورسز لیے انہوں نے. دیکھیں عادل، انہوں نے پھر یہ پلان بنایا کہ نا پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے. اب انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ سمجھا دیا تھا کہ پاکستان غزہ ہے، ہم اسرائیل ہیں، جا کے ان کو گردن سے دبوچیں گے اور نہ ان کو گھسیٹ کے ماریں گے. لٹرلی یہی سوچ تھی، یہی سوچ تھی. میڈیا بھی صحیح، آپ نے جو الفاظ یوز کیے ہیں وہی انڈین میڈیا نے، وہی میڈیا. تو وہ سملر اپروچ رکھ رہے تھے کہ پوری دنیا آ کے ہمیں بیک اپ کرے گی، ہر چیز ہمیں ہماری سپورٹ کریں گے، یہ کریں گے. دیکھیں پاکستان ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہے، ٹھیک ہے، ایک اسٹیبلش آرمی ہے، ایک اسٹیبلش ایئر فورس ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں عادل وار فیئر میں کنٹریز. ایک وہ ہوتی ہے جو دکھاوا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کچھ ہے، ہمارے پاس وہ کچھ ہے، دنیا کو نہ دکھا کے نا. ایک ایسی کنٹریز ہوتی ہیں جن کے پاس ہر کچھ ہوتا ہے، وہ دکھاتے نہیں ہیں. بالکل.
اور یہ ایک سیف سائٹ ہوتا ہے کہ تاکہ نہ لوگوں کو پتہ نہ ہو نہ اینیمیز کو نہ کہ ہماری ٹیکٹکس کیا ہیں. یا جیسے پاکستان نے ایسا ہی کیا نا. اب انڈین میڈیا کو انڈین گورنمنٹ کو ان کی آرمی کو اب پریشر تھا نا گورنمنٹ کی طرف سے, لوگوں کو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کر لیا تھا اور انہوں نے اس ایونٹ کو کیش کرنا تھا مودی جی نے نا کہ ہم نے نا پاکستان پر اٹیک کرنا ہے. اور جا کے عادل جب میں ایک دن پہلے ہماری بات ہو رہی تھی جب یہ 6 اور 7 کے درمیان کی نائٹ میں ہوا ہے یہ اٹیک ہوا ہے تو ہماری بات ہو رہی تھی, ہم یہی ہوپ کر رہے تھے کچھ نہ ہو, ہمیں شک پڑ رہا تھا کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن اتنا ایکسٹریم ہو جائے گا اس کی کوئی بھی نہیں تھی نا. اتنا تو مجھے لگتا تھا کہ ہوگا لیکن اتنا ہو جائے گا. عادل آپ خود سوچو کہ جب انڈین یہ انہوں نے ایک آپریشن لانچ کیا اگینسٹ پاکستان, آپریشن سندور کے نام سے, اور یہ ورڈ بھی مطلب ایک اس شادی شدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ایک وچ مطلب اوکے لوگ مر گئے فار ایگزامپل. اب آپ نے اس آپریشن کا نام بھی ایسا رکھا کہ آپ دوسروں کے نا سندور اجاڑو گے, مطلب دوسرے لوگوں کی, مطلب آئی ڈونٹ نو کس طرح کی مینٹیلٹی ہے. جہانگیر بھائی unbiased, I love India, I love Pakistan, ہم ایک ہی ملک تھے, we are all Indians to be honest. تو بعد میں جو سپریشن جو بھی ہوئی اٹس ہسٹری, بٹ یو ہیو ٹو سے جو ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے نا انڈیا کی وہ مسئلہ ہے. یہی بس میں سوری ٹو انٹرپٹ, ایکسٹریم مسئلہ یہی مسئلہ ہے, یہی مین مسئلہ. انہوں نے اپنے ایکسٹریمسٹ لوگوں کو نا سیٹسفائڈ کرنے کے لیے یہ آپریشن لانچ کیا. الیکشن آ رہے ہیں, ایگزیکٹلی ہریانہ کے الیکشن آ رہے ہیں, ان کو ایک کیس مجھے تو فالس فلیگ آپریشن لگتا ہے کہ انہوں نے جہانگیر بھائی اگر مجھ سے بھی آپ پوچھتے تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے, بٹ دیر آر نو ایویڈنس, وی ڈونٹ نو. ہم ایویڈنس کے بغیر کوئی بات نہیں کریں گے نا اپنی طرف سے, ہم آخر میں آئیں گے کہ ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ایک شک ہے ہمارا, شک ہے وہ ہم بتا رہے ہیں. دیکھیں عادل بھائی, ایک تو انہوں نے نا اٹیک کیا اکارڈنگ ٹو دا انڈین میڈیا اور انڈین ایئر فورس نا, انڈین ایئر فورس جو ان کے جو انہوں نے آپریشن کر کے نیکسٹ ڈے انہوں نے بریفنگ دی تھی, جو ان کے آفیشیلس کی بریفنگ میں, میڈیا کی بریفنگ نہیں کوٹ کروں گا, انہوں نے تو پورا پاکستانی دبو دیا تھا, لیکن یہ ہے کہ ان کی جو آفیشیلس کی بریفنگ تھی کہ ہم نے 9 ٹارگٹ ہٹ کیے ہیں. عادل 9 ٹارگٹ میں ایک میرا گھر سے آدھا کلومیٹر کا وہ ہے فیملی رہتی ہے, اور شوائی نالہ ہم زلزلے کے بعد نا وہ جگہ یہ سامنے سمجھو کہ یہ دیکھ رہے ہیں سامنے شوائی نالہ, اس سائڈ پہ ہم رہتے تھے لیکن ابھی ہم گاؤں میں موو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ٹائم تھا عادل کہ جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی یہ جو لشکر طیبہ دوسری ان کی ایکٹیویٹیز تھیں لیکن وہ چلے گئے, وہ انہوں نے کیونکہ پاکستان پہ FATF کی وہ ایک وہ تھی گرے لسٹ میں ڈالا ہوا تھا نا, یورپین جو فائنینشیل آپ کرتے ہیں ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں نا, تو پاکستان وہ ایسی ایک لسٹ ہے, وہ ایک ایسی ایک ٹاسک فورس ہے, فائنینشیل ٹاسک فورس, وہ پوری دنیا کی نا گورنمنٹ کو دیکھتی ہے کہ کون ٹیررسٹ کو یہ وہ کر رہا ہے, تو پھر ان کو نا ان کبھی آپ نا اس کی نا بلیک لسٹ میں شامل ہو تو پھر آپ سے کوئی کنٹری ٹریڈ نہیں کرے گا, آپ فوربڈن ہو جاتے ہو نا. بالکل. پاکستان نے بڑی مشکل سے اپنا نام بلیک لسٹ نہیں کیا تھا, گرے لسٹ ہوتا ہے کہ وہ واخم مطلب آپ کو نا مانیٹرنگ کرتے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا. آپ اسلام آباد میں آ کے اٹیک کر کے جا رہے ہو, آپ بہاولپور پہ جہاں پہ مین سٹیز ہیں آس پاس ملینز کے حساب سے لوگ رہ رہے ہیں اور سول لوگ رہ رہے ہیں نا. بالکل. آپ نے انہوں نے جن چیزوں کو, ان کو انفارمیشن تھی, ان کو پتہ ہے انفارمیشن آج سے 20 سے 25 سال پرانی انفارمیشن تھی. آپ نے اس بیس پہ وہ شاید اس ٹائم ایگزسٹ کرتے تھے لوگ, کیونکہ اس ٹائم امریکہ یہ کولڈ وار کا ایرا تھا, انہوں نے سوویت یونین کے اگینسٹ میں امریکہ اور پاکستان نے مل کے یہ بنائے تھے. اب ان لوگوں کو انہوں نے کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کرنا تھا, وہ ادھر ادھر اکوموڈیٹ کیے ہوئے تھے ادھر, لیکن انہوں نے کافی عرصہ پہلے ہی نا ان کو نا ختم کر دیا تھا, یہ چیزیں ایکٹیویٹیز ختم کر دی تھیں. اب وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. اس مین دوران انہوں نے جن جگہوں کو اٹیک کیا, مسجدیں تھیں زیادہ تر, ریلیجیس پلیسز, اور سول لوگ ہی مرے. کوئی ایک ٹیررسٹ نہ جس میں انڈیا بتا دے کہ ہم نے کس کو اٹیک کس کو مارا ہے, کسی ایک بندے کا نام نہیں بتا سکتے کسی ایک ٹیررسٹ کو انہوں نے یہ اتنا بڑا خرچہ کر کے نہ مارا ہے, کسی کو نہیں مارا. لیکن اس پہ پتہ کیا ہوا, سرپرائز یہ ہوا کہ یہ ماڈرن وارفیئر کا ایک نیا چیپٹر اوپن ہوا ہے. اس سے پہلے اتنی جدید فائٹ نہیں ہوئی نا, کمبیٹ ٹو کمبیٹ. ہمیشہ جو ڈومیننٹ کنٹری امریکہ کرتا رہا, لیکن ادر سائڈ دوسری سائڈ پہ سیریا تھا, دوسری سائڈ پہ امریکہ وہ افغانستان, لیبیا آپ کہہ سکتے ہیں, عراق, جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب یہاں پہ ٹٹ فار ٹیٹ تھا. آف کورس انڈیا کی آرمی زیادہ, ان کا بجٹ بہت زیادہ ہے پاکستان سے تو 8 گنا زیادہ ہے, مطلب $80 بلین ان کا, پاکستان کا آلموسٹ 8 سے $10 بلین ہے, 10 ٹائمز تقریباً 10 ٹائم زیادہ ہے.
لیکن پھر بھی پاکستان کو جو مطلب ان کے پاس جو ویپنس اور جو فائٹر جیٹس ہے J-10C F-16 اور دوسرے تیسرے جو ان کا اپنا بھی ہے J-F-17 تھنڈر کے نام سے. انڈیا کے پاس رفیلس جو فرینچ ٹیکنالوجی، رشین سکوئی 29 اور مڈ 29 اس طرح کے معراج وغیرہ تھے، مطلب برابر ہی تھا، ایکول تھا. لیکن اس سے پہلے نا کہ جو ویسٹرن ٹیکنالوجی وہ کمبیٹ میں نا ٹیسٹ ہوئی تھی، لیکن فرسٹ ٹائم ایور نا چائنیز جو ٹیکنالوجیز نا وہ یوز ہوئی ہے، اور وچ از ویری سفسٹیکیٹڈ. لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ چائنیز کھلونے ہیں، ایسا نہیں ہے. چائنا نے کھلونے نہیں بنائے ہوئے، یہ کھلونے ایسے ہیں، یہ ایکسپلورڈ بھی ہوتے ہیں. ریسرچ نے بتایا اور ان کا وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ ایک ڈاگ فائٹ ہوئی ہے اپنی باؤنڈریز کے اندر رہ کے، مطلب 200 کلومیٹر 100 کلومیٹر کے آس پاس رہ کے انہوں نے نا ایئر ٹو ایئر سرفیس میزائل ایک دوسرے کو مارے ہیں. جو پاکستان کے پاس ایج یہ تھا کہ ان کے پاس جو میزائل تھے نا، گائیڈڈ میزائل جو چائنیز سے PL-15 کے نام سے، وہ رڈار ہائیلی سفسٹیکیٹڈ رڈار سے وہ اس پہ لگے ہوئے تھے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکوریٹ مین کہ آپ وہ کہتے ہیں نا فائر اینڈ فارگیٹ، اس طرح کے آپ کچھ ہوتا ہے جیسے کہ کچھ چیز آپ فائر کرتے ہو، آپ کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے ادھر ادھر نا، یہ اس طرح کے نا فائر اینڈ فارگیٹ. وہ آپ نے فائر کر دیا، وہ جا کر نا ایگزیکٹلی ہٹ کرنا اس نے، کیونکہ اس کا نیویگیشن بھی چائنیز تھا، اس کی رڈارز وغیرہ ہر چیز. تو اکارڈنگ ٹو پاکستان کا جو ابھی تک کلیم ہے، جو آج تک میں دیکھ رہا تھا، بول رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے بولا کہ 5 فائٹر جیٹ ہم نے ہٹ کیے ہیں، پھر 6 تھے. آج کی یہ نیوز ہے کہ 7 انہوں نے ان کے نا کمبیٹ جیٹ فائٹرز گرائے، جس میں سے 3 رفیلس تھے. رفیل 4.5 جنریشن کے، آپ کہہ سکتے ہیں کمپلیٹلی اسٹیلتھ نہیں ہے، لیکن اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے تھی. کاسٹ آئی تھنک ایک جہاز 400 to 500 million، سم تھنگ لائک امیزنگ امیزنگ آپ کہہ سکتے ہیں. اور ادر ہینڈ جو چائنیز تھی J-10 وہ اس کی کاسٹ میں تو 1/4 of that 1/4 million اور لیس. اور یہاں پہ نا ہر چیز ان کی اپنی ہے نا. آئی مین سو ان کو سرپرائز تھا جو میں نے بریفنگ، کیونکہ میں نے انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھا، پورا انٹرنیشنل میڈیا میں نے مانیٹر کیا، اس دوران میں کافی ایکٹیو تھا. تو آپ کافی وہ انہوں نے بولا کہ پاکستان کی ایئر فورس نے اس کمال کیا. ان کے پاس 50 جیٹ فائٹر ایٹ دا سیم ٹائم ہوا میں تھے. ان کی طرف 80 اراؤنڈ 100 یا ہوا میں تھے. یہ 125 سے لے کے 150 جیٹ فائٹرز کا کلیش تھا پوری اوپر سے. یہ ایک دنیا کی اس میں مطلب نئی ایک ہسٹری ایکچولی، ایسا ماڈرن ڈاگ فائٹ ہوئی ہے. 120 کہتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نا فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اتنی بڑی ڈاگ فائٹ ہوئی ہے، اور وہ 1 گھنٹے تک لڑائی کرتے رہے. ان دا اینڈ ان کو لاس ہوا تو وہ بھاگے، ورنہ امیجن کہ انڈیا کو اپر ہینڈ ہوتا، وہ پاکستان کو تباہ کر نکل جانا تھا. انہوں نے کسی کنٹری کا اپر ہینڈ نہیں ہو سکتا، وہ کسی کنٹری کا اپر ہینڈ ہو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا. یہ ایک سائیکولوجیکل یہ امپیکٹ ہے نا. تو اوکے یہ ہوا، یہ ڈاگ فائٹ ہوئی، انہوں نے گرایا. پاکستان نے بولا کہ انہوں نے ہمارے پر اٹیک کیا، جبکہ کوئی پروف نہیں تھا کہ ہم اس پہلگام. دیکھیں آپ کسی کنٹری پہ ایک اٹیک کس بیس پہ کرتے ہو، کیا پروف؟ کوئی بیس نہیں ہے. کوئی ایک کنٹری نے بھی انڈیا کو بیک نہیں کیا. ٹھیک ہے، پاکستان کو بیک کرنے کے لیے چائنا آیا، ترکی آیا، آذربائیجان آیا، اور ایون کہ لیکن انڈیا کو کافی انہوں نے، آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا کو میں فالو کر رہا ہوں تو کافی وہ گلے شکوے کر رہے ہیں کہ کوئی کنٹری کھڑا نہیں ہوا ہمارے پیچھے. دیکھو سالڈ آپ کنٹریاں اس ٹائم آپ کے پیچھے کھڑی ہوں گی جب آپ کنٹریز کو پروف دکھاؤ کہ یار انہوں نے یہ کیا ہے، اور آپ تھوڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے نا. بالکل. آئی تھنک جہانگیر وہی ہم بات لاتے ہیں اسرائیل کی طرف. آئی تھنک انڈیا جو ہے نا اپنے آپ کو اسرائیل سمجھ رہا تھا، اور پاکستان کو غزہ. جیسے ادھر ساری دنیا چپ بیٹھی ہوئی ہے، اور اسرائیل اب تو نہیں، اب تو بہت زیادہ لوگ بول رہے ہیں. تو آئی تھنک انڈیا جو کہ ان کی گورنمنٹ ہے، اٹس دا سیم مائنڈ سیٹ اینڈ سیم I would say ریلیجن کے اگینسٹ جو ایکسٹریمسٹ اینڈ مائنڈ سیٹ ہے جو اسرائیل کی گورنمنٹ کا ہے. سو آئی تھنک یہ بھی ملتا جلتا ہے، ان کی لگتی بھی آپس میں بڑی. انہوں نے جو میزائل وغیرہ یوز کیے وہ اسرائیلی وہ یوز کیے، بالکل کیے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے ان کو دیے، بالکل دیے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس وائی وہ جو ہے نا ایکسپیکٹیشن کی تھی کہ بھائی ادھر تو دنیا چپ ہے، ہم کریں گے تو دنیا چپ ہوگی. بٹ اٹ وازنٹ دا کیس. سو اینڈ سیکنڈ تھنگ از وی آر ناٹ غزہ، وی ہیو اے ویری اسٹرانگ آرمی، اور ہم نے دکھایا ہے. لوگ مرے ہیں یار، آپ دیکھو. دیٹس آلویز سیڈ. And you know what, I don't know, please correct me if I'm wrong, but we didn't attack civilians.
نہیں ایکچولی یہاں پہ آتے ہیں اس چیز پہ، پہلے میں نے اس چیز کو کور کر لوں، پھر اس پہ سیولینس پہ آتے ہیں کہ کیا ہوا ہے نا. اوکے یہاں تک نا صبح ہو گئی جیسے 7 کی، میں نے اٹھا، میں نے انڈین میڈیا کو کور کر، میں نے اٹھا تو آپ کا میسج آیا کہ بھائی اٹیک ہو گیا ادھر رات کو نا. تو میں تو ڈر گیا، میری فیملی ہے وہاں پہ. میں نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا. میں نے جیسے ہی ٹی وی کھولا تو انڈین میڈیا نے تو لکھا کہ اسلام آباد بھی گیا، کراچی بھی فتح ہو گیا. میں نے سارا کچھ فتح ہو گیا تھا. میں نے گھر فون لگایا، لگ نہیں رہا. میں نے کہا ہو گیا. اس کا مطلب انڈیا میڈیا نے بیوقوف بتا دیا آپ کو. میرے ہاتھ میں کافی بھی تھی، شکر ہے وہ نہیں گری میرے اوپر نا. نہیں یار آئی کین امیجن یار، جس طرح وہ چیخے چلائے نا تو میرا تو نا وہی ہاتھ پاؤں ہی پھول گیا نا کہ کیا ہوا کیا. ایکچولی ہم نے اسی رات میں ایک چھوٹا سا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا تھا اور اسی رات ہی ہو گیا. اسی رات ہی ہوا، مطلب میں نے اپلوڈ کیا نا تو صبح اٹھا میں اسی رات تو وہ سین ہو گیا. تو مجھے پتہ نہیں چلا. مین ویل میں نے موبائل سائلنٹ پہ رکھ کے سویا ہوں تو وہ سویا تو وہ صبح ہی اٹھ کے مجھے یہ پتہ چلا سارا. اچھا یہاں تک نا پاکستان نے بولا کہ چلو خیر آپ آئے تھے، ہم نے آپ کے وہ جیٹ فائٹرز گرا دیے، ختم کرو اس کو ہانی کو. لیکن نہیں، یہاں پر بھی رکے نہیں. اب ان کا لاس ہوا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ صبح وہ اسرائیل سے نا ڈرونز لیتے، جو ایک سنگل ڈرون نے روز 36 آورز تک ہوا میں رہ سکتے ہیں بغیر اس کے. انہوں نے پتہ ہے کس ٹیکٹک کے ساتھ یہ چھوڑا تھا؟ وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کا ڈیفینس کہاں لگا، ایئر ڈیفینس سسٹم، تاکہ چھوٹے چھوٹے ڈرونز کو نا وہ دیکھ کے نا وہ مارے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا، ہم ان کو ڈسٹرائے کریں گے پھر ہم ان پہ اٹیک کریں گے. لیکن پاکستان نے نا ڈرونز کو آنے دیا. انہوں نے بھی خالی بندوقیں لے کے نا ان کو مارنا شروع کیا، ان کو ڈسٹرائے یا زیادہ سارے اڑا دیے تھے. لیکن ان کو نزدیک آ کے اپنے کیا بولتے ہیں مینول اڑائے ہیں، ان کو ڈیفینس سسٹم کا نہیں پتہ چلنے دیا. پتہ نہیں چلنے دیا. ٹھیک سمجھ آ گئی. دے آر ویری کلیور نا. لک عادل آپ کو پتہ ہوگا، دیکھو اچھی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی پاکستان پچھلے 20 سال سے وار میں ہے. اس کی آرمی کو بھی ٹریننگ ہے، ایئر فورس کو بھی ٹریننگ ہے. یہ کس دنیا کی بہت کم آرمیز ہیں جن کو نا ریئل ٹائم میں ایکسپیرینس ہے. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیررزم سے آئی تھنک ان دا ریسنٹ 10 to 15-20 ایئرس سب سے بڑا جو کہتے ہیں نا ٹارگیٹ اور جب سے سب سے بڑا لاس پاکستان کا ہی ہوا نا. تو پھر یہاں پہ یہ ہوا کہ نا انہوں نے پھر کیا کیا کہ نا پاکستان کی جو ایئر فیلڈز ہیں نا وہ اٹیک کرنا سٹارٹ کی نا. مطلب یہ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی یہ ڈرونز آ رہے ہیں. مطلب پاکستانی بھی یہاں سے سب گھبرا. یار دیکھو ایک قسم کا یہ جو میڈیا جنگوئزم پھیلا رہے تھے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یار لوگ ڈر رہے ہیں. اٹس ناٹ، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بہت ہی سیڈسٹ اور وہ کہہ سکتے ہیں آپ سائیکیٹرسٹ قسم کے لوگ ہیں. مطلب خوش ہو رہے ہیں، اور وہ جو سائیکوز ہیں، مطلب آپ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ یار کہ ہم مار دو جا کے. انڈین میڈیا کو دیکھو تو وہ بڑا مار دو. پاکستانی میڈیا بھی بہت ہی بڑی چھوڑی ہیں لیکن اس حد تک نہیں گیا کہ اس نے بولا ہوگا کہ انڈیا میں جا کے مار دو، سب کو اڑا دو. لیکن انڈین میڈیا نے جس طرح لوگوں کو مطلب ٹریٹ کیا کہ یہ مار دو، کراچی کو اڑا دو، اسلام آباد کو، یار ملینز آف لوگ رہ رہے ہیں، آپ کس خون کے پیاسے ہو؟ کیا ہوا جہانگیر؟ ان دا اینڈ اٹس اگین میں بار بار ادھر جا رہا ہوں، ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ. مطلب کیا لاجک ہے؟ آئی تھنک اگر ہم تھوڑا اندرونی بات بھی جائیں، جو کاسٹ سسٹم ہے، آئی تھنک دیٹس آلسو ان دیئر مائنڈ کہ بھئی یہ کم تر لوگ ہیں، یہ تو جانور ہیں، ان کے کوئی ویلیو نہیں. وہی جیسے پھر ود کمبائنڈ ود دیٹ ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ اینڈ مائنڈ سیٹ وچ دے ہیو، ایکسپلوڈڈ نا، وہ پھر ایکسپلوڈ ہوا. اور آپ کو نظر آ رہا ہے یار سیڈلی ایون پڑھے لکھے لوگ جو ایک یار میں تم ٹی وی پر ہو، یو ہیو سچ اے بگ رسپانسبلٹی کہ تم کیا جو ہے نا بول رہے ہو. اپنے الفاظ بڑے چن کے اور سوچ سمجھ کے جو ہے نا، لیکن کوئی نہیں. انہوں نے ہر حد کو ہی نا، اور اپنی شرمندگی ہوئی ہے، پوری دنیا نے تھو کی ہے، پوری دنیا نے تھو کی ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کیا. لیکن اس میں نا انٹرنیشنل میڈیا کافی ان بائسڈ رہا ہے، انہوں نے دونوں سائڈوں کو کور کیے ہیں. اور یہی جرنلزم کا یہی سب سے بیسٹ یہ طریقہ ہے. یار انہوں نے دیکھیں ادھر کی، اگر میں ادھر کی بھی نیوز فالو کی ہیں، ادھر اتنا وہ شور نہیں تھا کیونکہ انڈیا پاکستان دور ہے، ادھر اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. بٹ وین دے پوسٹڈ سم تھنگ اباؤٹ دیٹ کانفلکٹ، دے آلویز سیڈ ہے انڈیا پہلگام اٹیک، انڈیا پاکستان کو جو ہے نا انگلی کر رہا ہے، بٹ پاکستان ڈینائی کر رہا ہے، نو ایویڈینس. سو دیٹ واز ویری گڈ. نہیں اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا کہ اگر 8 مئی 9 مئی کا ٹائم دن آ گیا تو ابھی ان کو نا اس ٹائم تک پاکستان پیچھے تھا. وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا رہا تھا کہ آ کے دیکھو کیا ہو رہا ہے،
کیا نہیں ہو رہا. مطلب جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ انہوں نے بولا دس نان آف آور بزنس دے ول ٹیک کیئر آف دیئر پرابلمس. ٹرمپ نے بھی یہی بولا تھا. مطلب انڈیا کو تو اور اشارے آگے کہ ابھی تو کوئی بھی نہیں آ رہا تو میں ان کو پھینٹا لگاؤں گا. ان کا پلان کامیاب ہو گیا نا, وہ دنیا چپ ہے. تو انہوں نے نا پھر دیکھیں نا ہر ایک نے ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, آپ اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے کیا کہ نا 3 میزائل اٹیک کی نا پاکستان کی ایئر فیلڈس کو. ایئر فیلڈس کو جب انہوں نے کیا نا, مجھے یاد ہے کہ 9 مئی کا وہ تھا یا رات تھی یا 8 کا, تو اس میں ان کو DGISPR جو پاکستان میں, انہوں نے بولا کہ آپ نے نا ہماری ریڈ لائن کراس کیا, اب آپ ویٹ فار آور رسپانس. انہوں نے نا پھر جا کے نا اٹیک کی, ان کی ایئر فیلڈز اڑائی ہیں, اور اندر جا کے ایون کہ ان کی باؤنڈری کراس کر کے اکارڈنگ ٹو دا پاکستانی آرمی سورسز نا گئے, انہوں نے ایئر فیلڈز اڑائی ہیں, ان کی بہت ساری چیزوں کو وہ کیا ہے. اور پتہ ہے پھر یہ ایک بہت ہی ڈینجرس اس پہ آ گئے تھے. انہوں نے نا پاکستان کی جس اس کو نا نور خان ایئر بیس کو اٹیک کیا, اس کے پاس بھی نا یہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا, NSA آپ کے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول, جہاں پہ یہ نوک کنٹرول سینٹر ہوتا ہے. تو پاکستان کو اس وجہ سے انہوں نے بولا اب انف ہو گیا. پھر انہوں نے مارنا اسٹارٹ کیا. پتہ ہے کیا ہے, انڈیا کے پاس ڈیفینس سسٹم ہے چائنیز S-400 اور ساری چیزیں. یہاں پہ پاکستانی آرمی اور چائنا نے ٹریننگ کی ہے. چائنا کے پاس آلریڈی نا S-400 تھا, انہوں نے اس کو نا ڈوج کرنے کا طریقہ سیکھ لیا تھا چائنیز. یا انہوں نے ٹیکنالوجی انہوں نے ایون کہ چائنیز نے نا اس میں چینجز کر کے اپنے S-400 کو نا اپنے لیول کا بنا دیا. مطلب لیکن پھر بھی پاکستان نے ٹریننگ کے دوران نا وہ چیزیں سیکھ لی تھیں کہ ہم نے اس کو ڈوج کیسے کرنا ہے, اس کو نا بائی پاس کیسے کرنا ہے. اس میں سائبر اٹیک بہت کام آئی ہے. فرسٹ ٹائم اس سے ہوا کہ انہوں نے نا اکارڈنگ ٹو دا پاکستانی انہوں نے سائبر اٹیک پہلے کیے ہیں. انہوں نے ان کی الیکٹریسٹیز بند کی ہیں, سٹیز کی, ان کے اور بہت ساری چیزوں پہ نا اٹیک کر کے ان چیزوں کو سیز کر کے پھر اٹیک کیا ہے. مطلب یہ ماڈرن ہسٹری. ابھی تو گرما گرم سچویشن ہے نا اتنی ہے کہ, لیکن فیوچر میں یہ چیزیں پڑھائی جائیں گی کہ کس طرح آپ نے اس کو چیزوں کو ایسے کرتے ہو. دیکھو پاکستانی آرمی کو پتہ نہیں ہے, ٹو بی آنیسٹ میرے لیے بڑا سرپرائز تھا. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی آرمی اتنا مطلب انہوں نے اندر رکھا ہوا. آئی تھنک سب کو ہی مجھے لگ رہا ہے حیران کیا انہوں نے نا. یار ہمیں پتہ ہے پاکستان کے کیا حالات ہے. ہم بولتے بھی ہے پوڈ کاسٹ میں کہ اللہ کرے بہتر ہو تو ہم بھی ادھر جائیں, واپس جائیں اپنے ملک, اور ہمیں نہیں تھی امید یار, ہمیں یہی پتہ تھا یار تھا کچھ کریں گے, لیکن اتنا مطلب اتنے اس تک جائیں گے. ایکچولی پتہ ہے کیا لوگوں کو لگتا ہے, لیکن چائنا کا بہت بڑا اسٹیک ہے. انہوں نے پاکستان کو پریپیئر کر کے رکھا ہوا, اور ٹیکنالوجی ایکچولی چائنا کی ٹیکنالوجی وہ کیا ہوتے ہیں یوز نہیں ہوئی جنگ میں نا. یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ ایسٹ ورسز ویسٹ تھا. بالکل ایسٹ کی کیا بولتے ہیں اس کی ایشیا کی ٹیکنالوجی اور ویسٹ کی ٹیکنالوجی آپس میں ٹکرائی ہے, تو انہوں نے نا ان کو نا پھیر کے رکھ دیا. پتہ چلا ایک اور لائن میں چائنا نے جو نا ویسٹرن ورلڈ کو ننگا کر دیا. اور آلریڈی ٹیکنالوجی میں تو ہار گئے یہ لوگ. بالکل ان کو لگتا تھا کہ ہم وار فیئر میں نا بہت آگے تیر مار لیں گے, لیکن انہوں نے نا یہ فرسٹ ٹائم یہ چائنا نے, پتہ ہے جس دن یہ کنفلکٹ ہوتا ہے چائنا نارملی جو J-10C جو جیٹ فائٹر ہے نا 4/5 جنریشن کے جو جیٹ فائٹر ہیں وہ خریدے تھے, اس کے ساتھ جو میزائل آتے ہیں ایئر ٹو ایئر وہ کوئی 200 میٹر تھے. لیکن کیونکہ چائنا 200 کلومیٹر تک اس طرح کر سکتے تھے نا, لیکن جو پاکستان میں جو اسپیشل ایڈیشن ان کے پاس ہے وہ 300 سے 500 تک جاتا ہے. ایون کہ جب یہ کنفلکٹ اسٹارٹ ہوا تو انہوں نے اسی رات وہ پہنچا دیے تھے ان کو. تو اس وجہ سے نا یہ اندر سے نا چائنا نے کیا ہے. یہ انڈین میڈیا بھی بولتا ہے کہ نا, اور ان کے جو ایک اپوزیشن کے لیڈر انہوں نے بھی نا بولا کہ یہ آپ لوگوں نے چائنا اور پاکستان کو اکٹھا کر دیا ہے یہ کر کے سارا. اب انہوں نے ٹیسٹ لیبارٹری بنا لی ہے چائنا نے پاکستان کو, جو ہم تمہیں ویپن دیں گے ٹیسٹ کرو نا یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہمارے ویپن. کیے اور بہت اچھے طریقے سے. ہاں تو یہ مذاق کی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہاں تک سچویشن یہ آ گئی تھی کہ یہ اب اپنی نیوکلیئر فیسلٹیز کو نا اٹیک کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے. پھر امریکہ کو جب, کیونکہ ان کی 5 آئے پوری, جیسے امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, برٹش, ان کی نا ایک وہ ہے ایک اسپیشل فورس اور آپ کہہ سکتے ایجنسی ہے, وہ واچ کرتی رہتی ہے نا. ان کی رپورٹ آ گئی نا امریکہ کو کہ بھائی یہ تو نا ایک جو لڑے ہوئے یہ تو یہ, کیونکہ دیکھو گوروں میں تھوڑا دماغ ہے, یہ استعمال کرتے ہیں, اسی حد تک جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو سیف رکھتے ہیں. لیکن انڈیا اور پاکستان کا یہ جنونی ہے, جب اوپر آتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ ہمارا یہ ہاتھ ہی اوپر ہو جائے, ملک تباہ ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے پھر اسی جب پاکستان نے اٹیک کیا تو پاکستان نے اپنا NSA مطلب نیشنل کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر کا اپنا وہ بلا لیا, میٹنگ بلا لی ارلی ان دا مارننگ نا. بالکل وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں اس کے بارے میں بلا لی.
پھر امریکہ میں گھنٹیاں بجیں کہ بھائی صاحب اس کا نا یہ تو وہ ایک دوسرے کو مار کے تباہ کر دیں گے, آپ کیا کر لو گے, پھر کیا اٹھو گے. پھر ان کے جو ہے نا مارکو روبیو اور جے ڈی وینز سب اٹھے, انہوں نے نا ادھر ادھر کر بس کرو, بندے کے پتر بن جاؤ, یہ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے. انہوں نے بولا ہم لوگ کو تمہیں پرمیشن دی تھی کہ ہلکا پھلکا ٹھاٹھو کر کے نکل جاؤ, مطلب یہ کیا ہے تم لوگ تو نیوکلیئر پہ جا اس پہ آ رہے ہو. دیکھو یہ یوز کرتے نہ کرتے آئی ڈونٹ نو, لیکن عادل یہ اس طرح کی لوگوں کو لگتا تھا کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایک مذاق ہے. نہیں, یہ اس طرح کی جنونی قوم ہے نا, 2 دن میں یہ اس لیول پہ آ گئے کہ نیوک کی باتیں ہونے لگی کہ ایک دوسرے پہ اٹامک میزائل چھوڑ دیں گے. مطلب سینس آف ملینز بلینز آف لوگ رہ رہے ہیں, بلینز. اور اس میں جو لوگ مرے ہیں, جو یار سب سے زیادہ نا عادل جس کے ساتھ سمپتی آپ کو ہونی چاہیے وہ کشمیری یار بارڈر کے اس سائڈ بھی نا, جب یہ ہوا ہے نا آپس میں نا, پھر وہاں پہ فورسز تو ہے نا جو گراؤنڈ فورسز ہے, پھر ان کی آپس میں نا وہ ہوئی ہے, فائٹ ہوئی ہے. مطلب انہوں نے نا شیلنگ ایکسچینج کیا ہے, ٹرلی کی جو گنیں ہیں وہ مطلب آپس میں نا ہیوج ریٹیلیٹ ایک دوسرے پہ نا فائر کیا ہے. اور اس میں نا دونوں سائڈوں میں ظاہر گولی کسی کو بھی نہیں دیکھتی, انوسینٹ بچہ ہے وہ ہے, دونوں سائڈوں پہ پھر لوگ مرے. کوئی انڈیا بتاتا ہے کوئی 17-18 ادھر مرے, کوئی ادھر پاکستانی سائڈ پہ بھی جو مارے, جو آزاد کشمیر کے جو بارڈر کے نزدیک ہے 30-35 ادھر سے بھی مرے. تو یہ وچ از ویری انفارچونیٹ. لوگوں کو ڈر ہے یار, یقین کر ڈر ہے لوگوں کو کہ لوگ ڈر کے نا, میں تمہیں بابا میری بات ہوتی میرے ابو سے کہ پورے لوگ ڈر کے باتھ روم میں بھی نہیں جا رہا تھا کہ یار اندر کھیل گولا نہ آ کے آگے لگ جائے. بالکل یار یہ اور دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا میڈیا اچھل رہا ہے, مطلب یہ کر رہا ہے. کیا ہو یار آپ, مطلب آپ کس خون کے پیاسے ہو, مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک. مطلب کس طرح آپ سوچ سکتے ہو کہ میڈیا کو میں آبزرو کر رہا تھا. دیکھو پاکستانی میڈیا نے بھی بڑے بلنڈر مارے, لیکن اس طرح کا بلنڈر نہیں مارا کہ تباہ کر دو انڈیا کو, یہ کر دو وہ کر دو. بہت غلط عادل. اس یہ جو اتنی بڑی جو آرمی کھڑی کی ہوئی ہے انہوں نے, یہ اتنا بڑا وہ کیا ہوا ہے, یہ بھی نا ایک بہت ہی ایک ڈینجرس ہے. یہ بلو اپ پوائنٹ بلو کر سکتے کسی ٹائم بھی نا. یہ ایک کیا بولتے ہیں وہ چنگاری ہے, بس آگ لگانے کی دیر ہے ان دونوں کو. پھر جا کے امریکہ بیچ میں آیا تو یہ چپ کرے. امریکہ ٹرمپ صاحب نے کریڈٹ لے لیا جی, ہم نے ان کو بھی بولا کہ ان کو بولا ہم ٹریڈ ختم کر لیں گے ورنہ نہیں بند کرو گے. پھر دونوں نے بندے کے پتر بن کے نا چپ ہو کے بیٹھ کے. لیکن ابھی بھی انڈیا میڈیا نے اپنی وکٹری کلیم کر لی کہ ہم نے ان کا یہ کر دیا وہ کر دیا. پاکستان نے اپنی, انہوں نے چلو پھر تھوڑے پروف وغیرہ دیے, انڈیا نے کوئی پروف نہیں دیے نا ان سے. ایون کہ پوچھا بھی, جو انٹرنیشنل میڈیا بھی بول رہا ہے کہ انہوں نے نہ کچھ گرایا ہیں, ان کے نہ کچھ چیزیں تباہ کی ہیں. اب عادل یہ ایک نیو نارم سٹارٹ ہوا ہے, نیو نارمل وچ از ویری ڈینجرس فار بوتھ کنٹری. کیوں؟ ان فیوچر میں ذرا بھی کچھ ہوگا نا, وہ بولیں گے ہم پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں, یہاں سے یہ کریں گے. مین کہ آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہو یار, یہ چیزیں ختم ہو جانی چاہیے. عادل آئی تھنک یا یو آر رائٹ, بٹ آئی تھنک جو اچھا ہوا ہے نا, ایون دو آئی کنڈیم ایوری تھنگ دیٹ ہیپن, پہلگام اٹیک سے اینڈ تک یہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن آئی تھنک جو پاکستان نے جواب دیا ہے اور اس میں جو انڈیا کو چپ کرایا وہ بہت امپورٹنٹ تھا, ٹو بی آنیسٹ. ورنہ انڈیا نے چڑھائی کرنی تھی, ورنہ یہ ختم نہیں ہونا تھا. ختم تو انہوں نے پھر بھی نہیں کرنا تھا. یہ میں بولا ہے نا, ابھی انہوں نے ایک دوسرے کی مین سٹیز بھی نا اٹیک کرنا سٹارٹ کیا تھا. ابھی بھی امریکہ نے آ کے نا دھمکی دی. ابھی تو انڈیا خوش نہیں ہے ابھی امریکہ سے. ابھی بھی مودی کی آپ نے وکٹری اسپیچ سنو, اس نے بولا ہم نے پاؤز کیا ہے. وہ کسی آگے پانی کی اس پہ بنا آج بھی ان کے ایک کیا بولتے ہیں فارن منسٹر ہیں جے شنکر, ان کی وہ تھوڑا سا بولا ہم نے پانی کے اوپر بات نہیں کی, ہم پانی پھر بھی نہیں کھولیں گے. کیونکہ انہوں نے پھر بھی دیکھو ابھی انڈیا کو پتہ تو ہے کہ ان کا اپر ہینڈ نہیں تھا, اب وہ پھر کوشش کریں گے. یہ آپ آج عادل آئی ہوپ کہ ایسا کچھ نہ ہو, دونوں سائڈوں پہ لوگ رہنے. یار میں بی بی سی کی نا, بی بی سی CNN اور اس کو دیکھ رہا تھا, الجزیرہ کی نا, وہ تو اس سائڈ کے کشمیر میں بھی گئے, ادھر بھی گئے. تو آپ دیکھو یار لوگوں کا جو ڈر ہے, جو بچوں کا یار پورے, وہ بولتے ہیں کہ ایسے گولے آ رہے تھے, گھر میں بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملا ہمیں. تو وچ از ویری اور وہ یہ بول رہے تھے کہ ہمارا میڈیا, وہ انڈین سائڈ والے بول رہے تھے کہ ہمارا میڈیا سے بڑا وہ ہے کہ یہ کس طرح اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے جنگ کر دو, یہ کر دو. کہتے ہم تو بولتے ہیں یار یہ سیز فائر ہو, ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, ہماری لائف اسٹیک پہ لگی ہوئی, آپ کس طرح یہ جنگ کی باتیں کر رہے ہو. اور عادل یہ ایک جو دیکھو ابھی آپ سچ چھپا نہیں سکتے نا. ابھی آپ بے شک آپ نے لوگوں کو آپ نے سیٹسفائڈ کیا ہے, آپ نے جھوٹ بول کے, لیکن چیزیں سامنے آئیں گی. اب
جو آپ نے بولا نا ایکسٹریمسٹ جو گورنمنٹس ہیں وہ پھر اپنا کچھ نہ کچھ اپنی ساکھ بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایڈونچر لازمی کریں گے. ان کو آرام نہیں ہے. بالکل نہیں, آئی ایگری ان دیٹ پوائنٹ جہانگیر, میں آپ کے ساتھ کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ باز نہیں آئیں گے. بٹ ان دا اینڈ میں یہ بھی مجھے یہ جو پورا اگر میں آبزرو کروں مجھے یہ بھی یقین ہے ایک کہ وہ نہیں باز آئیں گے, لیکن ہم بھی جواب دے سکتے ہیں. ہم جو ہے نا ادھر بیٹھ کے جو ہے نا غزہ نہیں ہے جیسے کہ ہم پر بس حملہ کر دو اور ہمارے پاس سیڈلی کچھ نہیں. تو آئی تھنک اس لحاظ سے جو ہے نا مجھے جو ہے نا یہ تسلی ہے کہ چلو انہوں نے جب تک یہ مودی رہے گا تب تک آئی تھنک کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے. لیکن یہ کہ آئی گیس کہ وہ بالی ووڈ چلا رہے ہیں اپنا, وہ بالی ووڈ کی دنیا میں رہتے ہیں, تو مجھے بھی ایسے لگتا ہے ایک سیریس لینے کی ضرورت ببل سا بنا کے رکھا ہوا نا, اس میں رہ رہے ہیں کہ لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ ساؤتھ انڈین جو موویز میں نہیں ٹھاٹھو بالکل سیم وہی اس میں رہ رہے ہیں. یار پاکستان ایک نیوٹرل عام کنٹری ہے, آپ اس کو اس طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے. دیکھو کوئی پرابلم بھی ہے اس کو ڈیل کرنا پڑے گا, بالکل پروف کے ساتھ آؤ. یہ بھی بات ہے جو ایک پازیٹیو ہے ہمارے لیے کہ چائنا ہمارے ساتھ ہے. سو اگر آپ جو ہے نا زیادہ چڑھائی کرو گے تو وہ بھی انوالو ہو جائیں گے, تو پھر تو گئی کہانی. تو یو ایس اے بھی نہیں چپ رہے گا, ٹو بی آنیسٹ بڑھے گا کام. اس لیے آئی تھنک کہ ادھر ادھر ہوتا یہ تو کب سے ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے سیالکوٹ, ہم سیالکوٹ رہتے ہیں, وہ کون سا کوئی انڈیا سے دور ہے, شیلنگ کی آوازیں آتی ہیں, سارا کچھ آتا ہے. ایئرپورٹ بھی بند کر دیا تھا جب میں ادھر تھا. تو یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں اور یہ ختم نہیں ہوں گی جب تک کہ انڈیا میں گورنمنٹ. بالکل میری سولوشن پتہ کیا ہے کہ گورنمنٹ انڈیا کے چینج ہو. منموہن سنگھ کے ساتھ یار اتنے اچھے ٹائز تھے, ٹھیک ہے نا. سو اٹس اے گورنمنٹ, اٹس ناٹ اے پیپل, اٹس ناٹ اینی تھنگ ایلس, اٹس جسٹ اے ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ. ان دا اینڈ تو ہم تو یہی بول سکتے ہیں کہ یار کوئی بھی یہ لڑائی جھگڑے ختم کریں, کیونکہ اس سے نا دیکھو اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے, چائنا کو ہو رہا ہے اور امریکہ کو ہو رہا ہے, ویسٹ کنٹری. آپ ویپنس خرید رہے ہو ان سے, بلینز آف ڈالرز آپ دے رہے ہو ان کو, اور بیوقوف لوگوں یہی تم بلینز آف ڈالر اپنے ایجوکیشنس پہ خرچ کرو, انفراسٹرکچر پہ خرچ کرو. مین کا آپ دیکھو نا, آپ خود اندازہ کرو کہ اتنی آپ نے بڑی بڑی فورسز رکھی ہوئی ہیں, ملینز آف لوگوں کی فورسز رکھی ہوئی ہیں, وہ فورسز چلتی ہیں نا, پیسے پہ چلتی ہیں. تو آپ خود اٹس اے وار, اٹس ویری کاسٹلی, ویری کاسٹلی. سیڈلی جہانگیر یہی حادثے نے ہمیں دکھایا کہ آرمی چاہیے. اگر نہیں ہمارے پاس یہ ہوتی تو ہمیں وہ غزہ والا حساب آنا تھا. بالکل. سو ان دا اینڈ وی نیڈ دیٹ انویسٹمنٹ. سیڈلی اگر ہمارے ٹائرز اچھے ہوتے ہیں تو ہم دوسری چیزوں پر بھی, دونوں کنٹریز دوسری چیزوں میں فوکس کر سکتی ہیں. نہیں, ہم نے جنرل بات کی نا کہ دونوں کنٹریز کا, یار انڈیا کے حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا بتائے جاتے ہیں. یار اب یہ بھی دکھایا ہے کہ انڈیا کتنے پانی میں, ٹو بی آنیسٹ, جتنا وہ اٹس ناٹ بالی ووڈ, دے ہیو ٹو یو نو ڈفرینشیٹ ریل ورلڈ اینڈ بالی ووڈ. بات کو لاسٹ مجھے یاد آئی, تم نے بولا تھا کہ وہاں پہ ہوتی چمٹی ہے, اس کو بتاتے ہیں ہاتھی ہے. بالکل. تو ان دا اینڈ نا آپ نا چیزوں کو نا اس میں رکھ کے ایک نارم میں رکھ کے دیکھیں, کوئی کسی کو نہیں وہ کر رہا. لیکن یہ کہ باز آ جائے, میڈیا نے تو بہت ہی ڈس امپورٹنٹ کیا مجھے نا. میڈیا نے, جہانگیر بھائی آپ کی بالکل اگری کرتا ہوں, آئی تھنک دونوں طرف سے میڈیا نے مجھے ڈس اپوائنٹ کیا, لیکن جو انڈیا نے کیا وہ کچھ زیادہ ہی نیکسٹ لیول تھا. میں اب آپ کو نا, میں ایون کہ میں ان لوگوں سے بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوا جو ایک بہت ہی ڈیسنٹ قسم کے یوٹیوبر تھے. انہوں نے بھی نا اس چیز کو سپورٹ کیا اور نا وہی نیریٹو یوز کیا جو میڈیا یوز کر رہا تھا. ویوز آ رہے تھے نا. ایک انڈیا کی طرف سے ایک بندہ تھا جس کو میں نے دیکھا ہے, اس کی 150K کے سبسکرائبر ہیں, لیکن ویری اس کی نا, اور کچھ جو چینل تھے جو جیسے دوائر کے نام سے, انہوں نے اس کو بلاک کر دیا. تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بلاک, پاکستانی چینلز کو بلاک کر دیا, بہت سارے یوٹیوبرز کو بلاک کر دیا. پاکستان کی طرف میں آپ کو بتا دوں 2 بندوں جن کا نام مجھے کورنگ بہت اچھی لگی. ایک میں نے آپ کو بتایا تھا سید مزمل حسین شاہ, اس نے کرٹیسائز کیا ہے پاکستان کے, لیکن انڈیا کو اس نے بتایا کہ یہ کیا, آپ اس کی ویڈیو میں ہائیلی ریکمینڈڈ آپ دیکھو. اور دوسرا فیصل وڑائچ جو لندن میں بیٹھے ہیں, لیکن انہوں نے نا بتایا کہ یہ کیا ہوا تھا اور کس وجہ سے. آپ نا ان کو فالو کرو, آپ کو نا ایک ریئل امیج, کیونکہ یہ لوگ پاکستان میں ہی رہتے ہیں, آپ کو بتائیں گے یہ ایسے لوگ ہیں
جو پاکستان غلط کرے گا تو اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں. بالکل بہت بڑی بات ہے پاکستان کے اندر رہ کے نا تنقید کرنا, ورنہ انڈیا میں یہ چیزیں نہیں چلتی. وہ تو آپ کو نا غدار قرار دیتے. ایون کہ میں دیکھ رہا تھا پوسٹ یہ جنگ کے بعد نا ان کی جو انہوں نے نا جب یہ اٹیک کیا اس کے بعد بریفنگ کے لیے 2 لیڈیز بھیجی, انہوں نے ایک اچھا میسیج دینے کی کوشش کی. ایک مسلم تھی اور ایک ہندو تھی آئی گیس. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے منسٹرز نے اس کو بھی بول دیا کہ یہ دہشت گردوں کی بہن ہے, یہ ہے. یہ منسٹرز بی جے پی کے منسٹرز کیا امید رکھتے ہیں. سرپرائز نہیں تھا, سرپرائز نہیں ہے, سرپرائز نہیں تھا, کہتے سرپرائز تھا. لیکن ان دا اینڈ فیک میڈیا فیک پہ آ جائیں کہ تمہارا یہ کہ فیک نیوز تو آ جی. اور اب اس دفعہ جو ہے نا اے آئی کے ہیلپ سے یہ نیکسٹ لیول پر پہنچ گئی ہے. یا تو آئی تھنک دونوں I think it's sad because we have the talent, we have the people, we have the know-how, but we use it in a very bad and negative way. پتہ کیا ہوا ہے اس میں, بہت فیک نیوز. اور لوگوں کو میں ایک یہ بھی بولوں گا کہ نہ ہر نیوز پہ نہ یقین مت کریں پلیز, کیونکہ ابھی جو انڈیا پاکستان کے معاملے میں 90% نیوز جو آ رہی ہیں وہ فیک ہے. ویڈیوز غزہ کی پرانی ویڈیوز جو اسرائیل نے جو اٹیک کی وہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں. ایون کہ ڈاگ فائٹ جو میں دیکھ رہا تھا, بہت سارے میرے جاننے والوں نے وہ اپنے ویب سائٹ اس پہ لگائی ہوئی تھی واٹس ایپ پہ. وہ ڈاگ فائٹ ہو رہی تھی یوکرین اور اس کی سو 35 کی یا 52 کی اس کی رشین کی نا. میں تو جاننے کو میرا انٹرسٹ ہے, میں ان جیٹ فائٹرز کو نا بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں کس کنٹری کا کون سا ہے. تو میں ویڈیو دیکھے ہوئے تھے, وہ بتاتے وہ یہ لکھا ہوتا اس کے پاکستانی میڈیا پاکستانی جہاز کیسے وہ کر رہے ہیں, مطلب اس طرح کی فیک ویڈیو چل رہی ہیں عادل بہت سارے. نو ڈاؤٹ یار یہ تو ہونا تھا, یہ ہوتا ہے. اور مطلب یہ بہت گندی بات ہے کہ آپ جنگ ہو رہی ہے اور آپ اس میں مس انفارمیشن پھیلا رہے ہو پوری دنیا میں, کیوس بنا رہے ہیں لوگوں کو. اور اتنی خطرناک فیک انفارمیشن جس سے آپ جو ہے نا آگ کو جو ہے نا اور بڑھا رہے اور خوش ہو رہے ہو آپ کہ کراچی کو تباہ کر دیا, اسلام آباد کو گھس گئی ہمارے آرمی, ہر ملینز لوگ رہتے ہیں. میرے یار یہ حیران کن بات ہے کون سے لوگ ایسی چیزیں دیکھ کر بھی شیئر بھی کرتے ہیں. اور I mean you have to have like zero intelligence to be honest. یہی چیز ہے کیا بولتے ہیں جاہلیت, یہ اسی کو بولتے ہیں نا جاہلیت ہے یہ, which is very dangerous آتا ہے. یہ کبھی بھی ایرپٹ ہو سکتی ہے, یہ چیز نا پھٹ سکتی ہے. تم دیکھنا یہ اس طرح کے دنگے ہو سکتے ہیں ہندو مسلم میں, پاکستان میں ہو سکتے ہیں. کبھی آپ کے لوگ اس طرح مینیپولیٹ ہونا شروع ہو جائیں تو خود سوچو کہ 2025 میں لوگ آئی ٹی سے اوپر اٹھ کے نا اے آئی میں چلے گئے ہیں. ابھی ہر چیز اے آئی کر رہی ہے. اس کے دور میں بھی نا آپ اس لیول پہ ہو کہ آپ نا اس طرح کی نیوز پہ یقین کرتے ہو اور آپ کی مینٹیلٹی ایسی ہے, تو یہ اتنا ڈینجرس ہے نا. آپ اپنی کنٹری کو لے ڈوبو گے. سول وار کسی بھی کنٹری کے لیے نا سول وار سب سے خطرناک ہے. وہ کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. وہ جتنی مرضی اس میں امریکہ میں بھی اسٹارٹ ہو جائے نا وہ بھی نہیں کنٹرول کر سکتے. بالکل. تو یہ پاکستان اور انڈیا کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ چھوڑ دو, نہ تو پاکستان انڈیا کو کچھ کر سکتا ہے نہ تو انڈیا پاکستان کو کچھ کر سکتا ہے. یہ آپ نے دماغ سے نا, یہ بات میں آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں, یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ انڈیا پاکستان کو نہ تباہ کر سکتا ہے یا قبضہ کر سکتا ہے, یا پاکستان انڈیا کو تباہ کر سکتا ہے یا قبضہ, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں, نہ ہی ہم چاہتے ہیں. اور سب آرام سکون سے پیس میں رہیں. اور ان دا اینڈ یہ بھی ہونا ہے کہ کبھی جنگ ہونی بھی ہے نا تو انہوں نے ان بیوقوفوں نے ایک دوسرے پر اٹامک پھینک دینا ہے. یہ پہلی کنٹریز ہوں گی جنہوں نے ایک دوسرے پہ پھینک دینا اور ملینز آف لوگ نہ مر جانا اس چیز سے. تو یہ انسان کے کہتے ہیں بندے پتر بن جاؤ, ٹھیک ہے. بالکل. یہ چھوڑو جنگ نا, خوش نہیں ہو یار. میں نے دیکھا ہے, میری امی بتاتی ہیں کہ میری بات ہو رہی تھی کہ بچے ڈرے ہوئے ہیں ابھی تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 4-5 سال کے, ان کو سائیکولوجیکل وہ نارمل نہیں ہے. وہ بول رہے ہیں کہ جنگ فیک میڈیا کو دیکھ رہے ہیں. گھر کے بزرگوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ یہ خبریں بند کر کے نا پلیز, آپ نے نا رات دن نا یہ چینل لگائے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں یہ اٹیک کر رہا وہ اٹیک کر رہا, اس سے بچوں کے دماغ میں برا اثر پڑتا ہے. بالکل. میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میں نے کیا کیا. میں جو ہے نا گیا ہوا تھا اسپین دوست کے ساتھ, تو ہم ادھر پھر رہے تھے. ٹینشن تھی, بالکل تھی, لیکن ہم نے کہا نہیں بھائی, ہم نے جو ہے اپنی ٹرپ فل انجوائے کرنی ہے. الحمدللہ فل انجوائے کی ہے.
وی گاٹ نیوز اینڈ وی واچڈ اٹ, لیکن ہم 24 گھنٹے ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھتے تھے. دا بیسٹ تھراپی, اور ان دا اینڈ سب کچھ کلیئر ہو گیا تھا, اور میرا بھی جو ہے نا لائف چل رہی تھی. آئی نو اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ. بندہ پاکستان انڈیا میں ہو بالکل ڈر ہوتا ہے, آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ اٹ, لیکن بندہ میجرس لے سکتا ہے. وہ آپ کو گورنمنٹ بھی بتاتی ہے بھائی یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اور آپ اپنے لیے بھی ایک میجرس لے سکتے ہیں, اور بس ہیلدی جو ہے نا اس میں رہیں, پازیٹیو سوچ میں رہیں, انشاءاللہ بہتر ہوگا, اور دیٹ ہیلپس. بالکل. میرا تو ایک یہ مشورہ رہے گا, میں نے اپنی فیملی کو بھی یہی بولا ہے کہ کیونکہ فی الحال ابھی تک نا ہم نا اس میں ہیں گرے شیڈ میں, پتہ نہیں ہے کہ سچویشن ادھر بھی گڈ اور رانگ. مجھے جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا کی نا جو ان کی جو منسٹرز ہیں اور ان کی جو گورنمنٹ سوچ رہی ہے, دے آر ناٹ ان اے پازیٹیو موڈ. وہ تو کبھی بھی نہیں, لیکن ابھی وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی اور چیز کرنے کی کوشش کریں. could be possible نا, کیونکہ ابھی آپ کے اوپینین ہے, کیونکہ وہ کیا کر رہے ہیں نا, پتہ کہ کرٹیسائز ہو رہے ہیں نا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہم سے. اب وہ اپنی اس امیج کو نہ چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کرنے کی کوشش کریں گے, کچھ نہ کچھ اس لیے کوشش کریں گے. الیکشن ابھی آنے والے ہیں, ابھی آئے نہیں, ابھی 1-2 مہینے رہتے ہیں. انہوں نے اس چیز کو جس طریقے سے وہ چاہ رہے تھے نا, پروجیکشن چاہ رہے تھے کہ اس طریقے سے ہمیں نا ایج مل جائے نا, پاکستان کا اپر ہینڈ مل جائے, ہم نہ آ کے نہ بتا دیں. اب تھو ہو رہی ہے ہر جگہ پہ, طیارے بھی گروا دیے آپ نے. کبھی آپ کے پاس پاکستان پہ اپر ہینڈ تھا تو پیچھے کس لیے ہٹے آپ؟ بے شک آپ نے جن لوگوں کو مارا تھا ان کا کیا پروف ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایون کہ ٹرمپ نے بھی آپ کو لا کے نہ وہ کیا, انڈیا اور پاکستان, ٹرمپ نے دونوں کو سیم لیول پہ رکھ دیا. آپ تو بول رہے تھے کہ ہم تو بہت ہی وہ ہیں, وہ آسمان میں اڑ رہے تھے, اس نے تو آپ کو یہ بھرم ہی توڑ دیا. اس میں انہوں نے پایا نہیں ہے, کھویا ہے. اب یہ پوزیشن اپنی کرنے کے لیے مجھے اس وجہ سے ڈر ہے کہ وہ اپنی نا یہ پوزیشن نا دوبارہ لانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو رائٹ مینٹلٹی ہے نا وہ بہت اوپر چلی, ایکسٹریم لیول پہ چلی گئی ہے نا. نظر آتا ہے یار, نظر آتا ہے آپ کو. اور میری یہی گزارش ہے سب سے, الیکشنس آ رہے ہیں, سوچ سمجھ کے ووٹ کرنا, سوچ سمجھ کے جو ہے نا, یہ آپ کے پاس بہت بڑا ایک ویپن ہے, بہت بڑا ہتھیار ہے آپ کا ووٹ. تو اس کو جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ مس یوز نہ کریں, اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو ووٹ دیں یا ان کو دیں, وہ آپ ان اینڈ آپ کی ڈیسیجن ہے, لیکن سوچ سمجھ کے. آئی وڈ سے دیٹس سم تھنگ وچ یار, وار کسی چیز کا سلوشن نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ یہ رشیا یوکرین کی وار ہو رہی ہے, نہ تو رشیا اس کو کنٹرول کر سکے, نہ تو یوکرین نے اس کا کچھ کر سکے. ان دا اینڈ یوکرین کی اتنی گندی حالت ہوگی, انہوں نے اپنے جو معدنیات تھے, جو نیچرل منرلز تھے, وہ بھی 50% امریکہ کو دے دیے. اور امریکہ پھر مطلب فائدہ امریکہ کو ہی ہوا. تو اب آپ نا یہ خود سوچ لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کہ امن سکون چاہتے ہیں یا آپ نا یہ ایک قسم کی ایک جنگ چاہتے ہیں. دیکھو جنگ ہوگی, نقصان ہوگا, بالکل نقصان ہوگا, غربت آئے گی. اور میں انڈینس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ انڈینس جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بولوں گا کہ آپ چاہتے ہو کہ ہم پاکستان کو کٹ آف کر لیں, پوری دنیا ان کو الگ تلگ کر دیں, اور یہ آپ کے لیے ڈینجرس ہے. یہاں جب آپ پاکستان کو بالکل الگ تھلگ کر دیں گے, یہاں اور لوگ ریڈیکل ہوں گے. بے شک بے شک. پاکستان کو آپ چاہتے ہو کہ وہ بھی ہو تو اس کے ساتھ نارمل بیہیو کرو, اس کو اپنے ساتھ تعلقات اچھے کرو, ٹریڈ کرو دونوں کنٹریز, اسی طرح ہی ہوگا. آپ چاہتے ہو کہ ہم پاکستان کو نا اس طرح ٹریٹ کریں, غزہ کی طرح ایک طرف کھیل کے رکھیں, ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل. آپ بولیں گے ہم ان کو کٹ آف کریں گے, ان کا بائک آؤٹ کرو, انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بائک آؤٹ کرو, دوسری کنٹریز کو بولو ان کا بائک آؤٹ کرو. پھر تو پاکستان تو بولے گا اوکے چلو پھر ہم تو ہمارے پاس اور حل بھی ہیں. جب ہمارے پاس اب آپ ہمیں اس طرح نہیں سروائیو کرنے دیں گے تو ہم اپنی سروائیول کو اور طریقے سے ڈھونڈیں گے, اور پھر وہ آپ کے لیے بہت ڈینجرس ہوں گے. بے شک بے شک. تو یہ آپ انڈینس کو یہ بتانا ہوگا کہ مائنڈ بڑے رکھیں تھوڑے, آؤٹ آف دا باکس. 3-4-5 جنگیں لڑ چکے ہیں آپ, ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف سولجر مر چکے ہیں. کیا حاصل کر لیا آپ نے؟ یہی پیسے آپ نے نا اپنی کنٹریز کو ڈیولپ کرنے کے لیے لگائے ہوتے تو آج یہ ایک کانٹیننٹ, آج آپ دنیا کسی اور لیول پہ ہوتے ہیں. اور لیول پر ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. بے شک, آئی کمپلیٹلی اگری. اور یہ بھی دماغ سے نکال رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ہیٹریٹ ہے. آئی ڈونٹ ہیو اینی ہیٹریٹ ٹورڈس اینی باڈی. آئی ڈونٹ کیئر ٹو بی آنیسٹ. میری اپنی ایک لائف ہے, میری اپنی رسپانسبلٹیز ہیں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں کہ میں کسی کو ہیٹ کروں. اور میں ادھر آرام سے, اللہ کا شکر ہے ہم ادھر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں,
اور یہ اتنی انوالومنٹ نہیں، لیکن پھر بھی ہماری فیملیز پیچھے ہیں. سو آئی تھنک ہر ایک کو جو ہے نا اپنی فیملی کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اپنی فیملی کی فکر ہوتی ہے. وہ جو مرضی ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، ان دا اینڈ ہر ایک انسان ہے. ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم بھائی انسان ہے، آپ سیم نیڈز ہیں. یہ اسلام بھی نہ کبھی بھی انسانوں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا. نہیں، بالکل بھی نہیں. ہم آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں نے کس طرح مس کوٹ کیا ہے اسلام کو، یا مس انٹرپریٹ کر کے نہ بتایا کہ اسلام لوگوں کو مارتا ہے، زبردستی ریلیجن پہ لے کے آتا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے یہ آئیڈیالوجی آئی ہے. پرافٹ کی زندگی پڑھو تو وہ تو ایسا لگا کہ لوگوں نے ان کے اوپر ظلم بھی کیا، تو پھر بھی انہوں نے دعائیں کی ان کے لیے، کبھی انہوں نے اپنے ہیٹرز کو نہیں کچھ بولا. آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے یہ ساری چیزیں آ گئیں، ایکسٹریمزم. تو پروپیگنڈا ایک چلایا جا رہا ہے سیڈلی. تو یہی میں میسج کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ آئی ڈونٹ ہیٹ اینی باڈی. I don't care if you are a Sikh, if you are a Hindu. I don't care if you are a good guy, if you are a good person. I will talk with you. We can be the best friends. I don't care. So, Jhangi bhai, I think these are the good last words. تو یہی بس آخری اس چیز سے ختم کرنا چاہیے. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان ہم ختم کر دیں گے تو نہ تو پاکستان ختم نہیں ہوگا بلکہ آپ بھی ساتھ میں جائیں گے. یہ بات آپ مائنڈ کھول کے سن لیں. اسی وجہ سے دیکھو دونوں کا سیم بلڈ ہے، سیم بلڈ شیئر کرتے ہیں. یا آپ بھول جاؤ کہ نا یہ علیحدہ ہیں یا ہم علیحدہ ہیں، سو سب ایک ہی ہیں. بالکل. I mean the history shows that. I mean we have more than enough evidence کہ ہمارے روٹس کہاں ہیں. تو جنگ کرنے کے بجائے میں کہتا ہوں ٹریڈ کرو. ٹرمپ از I love that about him. چلیں ہم اگلے ایپیسوڈ جو ہمارا آئے گا تو اس میں ہم نے اس چیز کو اسپیشلی مجھے جو انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے. ٹرمپ کی جو مڈل ایسٹ ٹور جو رہی ہے، آئی تھنک دیٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ. سپورٹ کریں ہمارے چینل کو. ہم اپنا ٹائم کیونکہ ہم فل ٹائم جاب کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم ٹائم نکال کے آتے ہیں. ہر چیز بنانے میں ایک ایفرٹ لگتی ہے. بے شک. تو ہماری اس ایفرٹ کو کبھی آپ سراہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب آور چینل. بالکل. نہیں جہانگیر بھائی آپ کی بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، کیونکہ یہ جو نا اب ہم نے جا کے میں نے ویڈیو ایڈٹ کرنے ہیں، سارا کچھ گھنٹے لگنے ہیں. سو یہ نہیں کہ ہم نے بس ویڈیو بنا لی اور ہمارا کام ختم. نو، اٹس گھنٹے اور لگنے ہیں سارا ایڈٹ کرنا سارا کچھ. تو I think we are getting very positive messages. جو بھی آ رہے ہیں الحمد للہ بہت اچھے آ رہے ہیں. تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں. اس پوڈ کاسٹ کو آگے بھی اپنے دوستوں کو، فرینڈس کو، فیملی میں شیئر کریں. کوئی سجیشن ہو تو اس کے لیے ہم اوپن ہیں. کوئی تنقید کرنی ہو، دیکھیں تنقید کریں بالکل ایک تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے. ہم سنیں گے. ہم ایسے لوگ نہیں کہ ہمارے اوپر کوئی تنقید کرے تو ہم وہ نہیں. وی آر ویری پازیٹیو مائنڈ. ایگزیکٹلی. اور یہ ایک نیو وینچر ہے. ہم ظاہر غلطیاں کریں گے تو آپ لوگ ہمیں بتائیں گے تو ہمیں چلو یہ کریکٹ کرنے کا موقع ملے گا. تو تھینک یو فار واچنگ اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلفس. اور انشاءاللہ پھر بالکل اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. چلیں، اللہ حافظ.